ترک صحافی عمران اوپل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمران صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ عمران صاحب، جب کوئی ملک عالمی قوانین کی پاسداری کے باوجود بار بار نشانہ بنایا جائے تو پھر ان قوانین کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ جی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عالمی قوانین کے مطابق ہر چیز کی ایک سزا ہے، اور اسرائیل کو پہلے ہی عالمی فوجداری عدالت جو ہے اس کو سزا دے چکی ہے، لیکن اس کے لیے وہ کوئی وقت نہیں رکھتی۔ لہٰذا اسرائیل کے لیے اس وقت قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور جو کچھ وہ گزشتہ 2 سالوں سے کر رہا ہے وہ سب کچھ غیر قانونی ہے۔ جو ایران کے خلاف جو حملہ ہوا ہے اس میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی جو بھی اس نے دعویٰ کیا ہے اس میں بالکل غلط ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ بھی کہے گا کہ ایک جانب اگر ہم امریکہ کے کردار کی بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کا کوئی اس پہ لینا دینا نہیں ہے، ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک جانب بیانات دے رہے ہیں کہ ایران کو 60 دن کا وقت دیا تھا، الٹیمیٹم دیا تھا، اب بھی وقت ہے۔ تو امریکہ کا کردار آپ اس سب میں کیا دیکھتے ہیں؟ جی، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کی منظوری نہیں ملتی تو اسرائیل اس طرح کی حرکات کا مرتکب نہیں ہوتا۔ جی، پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا قاسمی کو ایران کے جو لیڈر تھے وہ ٹرمپ کے حکم سے ہی اس کو قتل کیا گیا تھا۔ تو ٹرمپ کافی عرصے سے اس حوالے سے دھمکیاں دے رہے تھے کہ ایران کے خلاف کارروائی ہوگی، اور انہوں نے کل بھی برملا اظہار کیا تھا کہ ایران پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اکیلا نہیں، اس کے پیچھے امریکہ ہے، لیکن وہ سامنے نہیں آنا چاہتا، اور تاکہ دنیا کی نظروں میں وہ برا نہ بنے۔ ٹھیک، ابھی یہ بتائے گا کہ ایران کے پاس کیا آپشنز اب آپ کو لگتا ہے کہ کیا آپشنز ہیں؟ کیا اس پوزیشن میں ہے ایران کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا، کر سکتا ہے؟ اور خطے میں اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کس جانب بڑھتا جا رہا ہے یہ پورا خطہ؟ ایران اس کی جوابی کارروائی کرنے کی تیاری تو کر رہا ہے، لیکن ہمارے نزدیک ایران کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسرائیل کے حملوں کا بھرپور طریقے سے جواب دے سکے۔ جی، تو جو بھی اس کے پاس میزائلز ہیں یا ڈرونز ہیں اس کے ساتھ کچھ حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ کرے گا، جیسے کہ ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو اس کو کچھ کرنا ہی پڑے گا تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ ایران کے پاس کچھ طاقت ہے، لیکن ہمارے نزدیک ایران کا یہ حملہ اسرائیل کے لیے کچھ زیادہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ اچھا عمران صاحب، جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے رویہ دکھایا گیا ہے کہ اور جوہری سائنسدانوں اور عسکری قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ صرف اور صرف کیا یہ ایک ملک پر حملہ ہے، یا پھر علم، خود مختاری اور قومی تشخص پر بھی حملہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، وہ جو ملک کے لیے خدمات کر رہے تھے، سائنسدان کہیں یا پھر آرمی چیف کہیں یا پاکستان انقلاب کے سربراہ کہیں، وہ کوئی انفرادی طور پر تو خدمات ادا نہیں کر رہے تھے، چونکہ وہ ملک کے لیے خدمات ادا کر رہے تھے، تو اس کو واضح طور پر ملک کے خلاف حملہ تصور کیا جانا چاہیے۔ اور یہ کھلے عام جنگ کی دعوت ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، اور یا ہمارا کہا مانو گے یا پھر میں تمہارے خلاف میزائل پھینکوں گا، ڈرون پھینکوں گا اور تمہاری تنصیبات کو تباہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، ساتھ رہے گا قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ قمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس ٹرانسمیشن میں، خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ سر، اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو خطہ ہے وہ کس جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ یہ خطے اور عالمی امن کے لیے یہ کتنی بڑی جو ہے یہ جو ایونٹ ایک ہیپننگ ہو گئی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سینس میں کہ دیکھیں ایران کو ظاہری بات ہے اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ ایران نے دہائیوں تک اپنے مزاحمتی گروپوں کے ذریعے جو جنگ ہے اور جو ماحول ہے وہ اسرائیل کے ارد گرد پریشر رکھا اسرائیل کے اوپر کہ وہ فلسطین کے مسئلے کا حل نکالے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پچھلے 3 سالوں میں ایران کے مزاحمتی گروپ وہ حماس ہو، حزب اللہ ہو، وہ کمپرومائز ہوئے ہیں، وہ ان کی لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہوئی ہے، اور وہ مسلسل اسرائیل نے ان کو جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ اور ابھی کیا پوزیشن ہے؟ سیریا جو ایسا رجیم جس کو ایران نے بچانے کی بہت کوشش کی، وہاں پہ بھی ایک پرو ویسٹ جو ہے وہ رجیم آ چکا ہوا ہے۔
تو ایران کے لیے گھیرا بہت تنگ کر دیا ہے اسرائیل نے. تو اب انہوں نے سوچا کہ ایران اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ایران کی جو پراکسیز یا جو مزاحمتی گروپ ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں یا کمزور ہو رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب ایران پہ ڈائریکٹ حملہ کیا جائے. تو یہ نیتن یاہو کی یہ جو اسٹریٹجی ہے، اس میں جو جنگ کبھی اسرائیل کے بارڈرز پہ ہوا کرتی تھی، اب وہ جنگ جو ہے وہ ایران کے اندر آ گئی ہے. اور ایران نے بہت دیر اس کو جو ہے وہ اپنے ملک سے باہر رکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کا جو ملٹری ہے وہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے. دیکھیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلی دفعہ پاور میں تھے تو قاسم سلیمانی کو اسیسینیٹ کیا گیا عراق کے اندر. ابھی پچھلے سال ہی اسماعیل ہانیہ کو IRGC کے کمپاؤنڈ کے اندر تہران کے اندر اسیسینیٹ کیا گیا. آج جب اسرائیل نے حملہ کیا تو پہلے کچھ منٹس کے اندر ایران کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے اسیسینیٹ کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران، اور پھر ابھی اسرائیلی نے کچھ فوٹیجز جاری کی ہیں کہ جو کچھ لوگ ایران کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے ہی ایران کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور وہ بڑی تعداد میں ہیں، وہ ڈرون چلا رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے ایران کا، یہ کس طرح آپریٹ کر رہا ہے کہ ایک نیگلیجنس، دوسری نیگلیجنس، اور پھر تیسری، اور پھر چیزیں جو ہیں وہ اب ایران کے اندر آ گئی ہیں اور وہ اتنا پینیٹریٹ کر گئے ہیں کہ ان کے گروپس بھی ایران کے اندر موجود ہیں جو وہاں سے حملے کر رہے ہیں. وہ فوٹیجز جاری کی ہیں باقاعدہ انہوں نے، جس کا اب دل کرتا ہے وہ ہٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں کسی جنگ کے شروع ہونے میں ہی اگلے 10 منٹ میں پہلے ہی آپ ان کے ٹاپ کمانڈر کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر دیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا آپ کے قریب ہیں. اور اسرائیل بہت قریب ہے ایران کے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ کافی حد تک ایک کمزور پوزیشن میں چلا گیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو موقع ملا کہ وہ ایران کے اندر آ جائے. دیکھیں یہ ایک اگریشن ہے جو اسرائیل نے کیا ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. یہ کسی ملک کے اندر ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حملہ کریں. اور ایران کا جو پیسفل نیوکلیئر انرجی کا جو ڈریم ہے یا وہ جو کوشش کر رہے ہیں حاصل کرنا، یہ ان کا ایک حق ہے، بیکاز وہ نیوکلیئر نان پرالیفریشن ٹریٹی NPT کے ممبر ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی جو اپنی سیول نیوکلیئر انرجی حاصل کرنے میں. لیکن اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا اس خطے کے اندر نیوکلیئر ویپنز اور ہتھیار رکھ سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایران کی اس نے طاقت کو بھانپ لیا اور انہوں نے سمجھ لیا، اور انہوں نے فیک، اب تو یہ بھی ایران کہتا ہے کہ فیک خبریں جو ہیں وہ جاری کی گئیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کہ ایران نے اتنا جو یورینیم ہے انرچ کر لیا ہے کہ اب وہ ایزیلی 10 سے 12 نیوکلیئر جو بام بنا سکتے ہیں. سو سچویشن بڑی ڈیلیکیٹ ہے کیونکہ اس سے صرف ایران متاثر نہیں ہوتا بلکہ پورا خطہ متاثر ہوتا ہے. قمر چیمہ صاحب، چونکہ ہم لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اور ایران کے اندر جا کے اسرائیل کا اس طرح کا رویہ یہ زیب نہیں دیتا، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں امریکہ کی جانب سے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران ڈیل کر لے اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے، یعنی کہ ٹیبل ٹاک پر آ جائے. اتنا سب کچھ اسرائیل کی طرف سے کرنے کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کا کہنا، تو کیا سمجھتے ہیں ان فیوچر یا آنے والے وقتوں میں ایران کی جانب سے کس طرح کا رویہ آپ دیکھیں گے؟ ریٹیلیٹ کرے گا اور ایسا ریٹیلیٹ کرے گا کہ اسرائیل یاد رکھے گا ہمیشہ، یا پھر ٹیبل ٹاک کے چانسز ہیں؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کیسے رسپونڈ کرتا ہے، ایران کی کیا ملٹری کیپیبلٹی ہے. ایک تو یہ چیز ہے، یہ چیز ڈٹرمن کرے گی. آپ کو یاد ہے کہ 10 مئی کو جب 5 گھنٹے مسلسل انڈیا کے اوپر میزائل مارے تو انڈیا کی جو آرمی کی جو کرنل صاحبہ تھیں وہ آدھے گھنٹے 10:30 بجے آ کے صبح انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے پاکستان پہ، اور بیچ میں امریکن، سعودیز، برطانیہ سب نے کردار ادا کیا. تو پاکستان نے ڈیٹرنس ریسٹور کی اور بڑا پیغام دیا بھارت کو کہ ہماری کیپیسٹی یہ ہے کہ ہم انڈیا کا جو ہر شہر ہے وہ ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہے، اور ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا. تو ڈیٹرنس ریسٹور کی اور انڈیا فورن ٹیبل پہ بیٹھ گیا اور سیز فائر کا اعلان کر. تو کیا اب یہاں پر ہم دیکھنا ہے کہ قمر چیمہ صاحب ساتھ رہے گا، جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں اس سوال کی جانب واپس آتے ہیں. حافظ طاہر اشرفی صاحب، چیئرمین پاکستان علماء کونسل ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. سر کیا کہیں گے؟ سوالات تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں، قمر چیمہ صاحب نے بھی سوال اٹھائے، اور اب یہ سوال ہے سب سے اہم کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور امت مسلمہ کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، کس طریقے سے ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آج صبح جب حملہ ہوا تو سب سے پہلے مذمت کس طرف سے آئی؟ وہ مملکت سعودی عرب نے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو حملہ ایران پر کیا گیا، عالم اسلام میں سے کسی کی اس کو حمایت حاصل نہیں ہے۔ یہ بڑی بات واضح ہے۔ پاکستان بھی مذمت کر رہا ہے، سعودی عرب بھی مذمت کر رہا ہے، اور اسے جو ایران کی خود مختاری ہے، سلامتی ہے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، وہ قرار دے رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا اگر ایران خود اسرائیل کو جواب دے پاتا ہے یا نہیں دے پاتا ہے؟ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ اسرائیلی جارحیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ کا بیان پہلے یہ تھا امریکی پریزیڈنٹ کا کہ ہمارا اس حملے میں کوئی تعلق نہیں ہے، اب وہ بین السطور واضح کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اس حملے کے ساتھ ہیں، جو ان کا لیٹسٹ بیان چل رہا ہے۔ اس وقت ایک حل یہ ہے کہ OIC کا فوری طور پر ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور اس میں اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ خالی ایران کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک گریٹر اسرائیل کا معاملہ ہے، اور ہمیں ٹسٹر لگایا گیا تھا۔ یاد رکھیے، آپ اس صورتحال سے پاکستان کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ مہینہ پہلے ہمیں چیک کیا گیا کہ ہمارے اندر کتنی قوت طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے آپ کی دفاعی جو قوت تھی، آپ کی جو فوج اور قوم کا اتحاد تھا، ہم نے بتا دیا کہ نہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جواب دے سکتے ہیں۔ وگرنہ یہی ڈرون ہمارے اوپر بھی آئے تھے، 80 کے قریب اسرائیلی ڈرون تھے، اور وہ ہندوستان اسرائیل متفقہ اور مشترکہ جو ہے وہ اٹیک تھا۔ وہ تو ابھی میں سن رہا تھا کہ جب ہم نے جواب دیا اور جب دنیا کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ ہندوستان بے بس ہو گیا ہے، تو پھر سیز فائر کے نعرے لگنے شروع ہوئے۔ ہم بھی جنگ نہیں چاہتے تھے، ہم بھی اپنا دفاع کر رہے تھے، اور الحمدللہ یہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کیا جا رہا ہے، یہ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے، اور اس کا ایک مقصد اور بھی سمجھیں کہ جو 2-3 دن کے بعد کانفرنس ہو رہی ہے اقوام متحدہ میں فلسطین کے اوپر، جس میں بعض یورپی ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کانفرنس سعودی عرب اور فرانس کے تعاون سے ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد اس کانفرنس کو بھی ناکام بنانا ہے۔ اگر 7 اکتوبر سے لے کر آج تک کی صورتحال ہم دیکھیں تو جو نیتن یاہو کا وہ بیان ہے کہ میں نے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا جو قیام تھا وہ غزہ میں دفن کر دیا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس انداز سے اسرائیل نے اپنے ایجنٹوں کو استعمال کیا ہے، اور ابھی بھی جو وہ ویڈیو نشر کر رہے ہیں کہ کس طرح ایران کے اندر موساد کے ایجنٹ آئے اور انہوں نے اپنا کام کیا۔ تو ان حالات کے اندر عالم اسلام کی قیادت نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ ماضی کی تلخیاں بھولتے ہوئے آگے بڑھ کر، بالخصوص عرب ممالک نے ایران کے لیے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ اچھے جذبات کو عملی شکل کیا ملے گی اور کس طرح یہ وحشت اور بربریت اسرائیل کی رکے گی، اس کے لیے بہرحال عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ بالکل طاہر اشرف صاحب، اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ نسلوں کو برباد کر دیتی ہے اور تمام ملکوں کو، خطے کو برباد کر دیتی ہے۔ طاہر اشرف صاحب، ہم چاہیں گے کہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں، لیکن ہمیں اپڈیٹس شامل کرنی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہمیں یہ ضرور بتائے گا کہ ایران پر اسماعیل ہنیہ کے اوپر جب حملہ کیا تو وہ بھی ڈائریکٹ ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور اب جو ہے ایک مرتبہ پھر سے جو ہے براہ راست کارروائی کر دی گئی۔ کیا آپشنز بچتے ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ ایران کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اس کو ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح جب اسماعیل ہنیہ پہ اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد آپ نے بتایا ایران نے حملہ کیا، اور وہ ظاہری بات ہے ایک میسیجنگ دینی ضروری تھی مزاحمتی گروپوں کو کہ ایران جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کو اور ان کے پیچھے کھڑا ہے اور اسرائیل پہ حملہ کرنے کو تیار ہے۔
اور وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. اس کے بعد انہوں نے بھی, اسرائیل نے بھی ایک چھوٹا سا حملہ کیا اینڈ دین چیزیں ڈیفیوز ہو گئیں. لیکن یہ ایک سیریس چیز ہے, یہ ویسی چیز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کا بڑا پرانا خواب ہے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ صرف نیوکلیئر سائٹ پہ حملہ نہیں ہوا, ان کے ٹاپ ملٹری جنرلز جو ہیں وہ بھی اسیسینیٹ ہو گئے ہیں اور وہ جنگ شروع ہوتے ہی ہو گئے ہیں. سو یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایران جب تک ڈیٹرنس ریسٹور نہیں کرتا, جب تک اپنی ملٹری کیپیبلٹی کے ذریعے اسرائیل کو ہٹ نہیں کرتا, تب تک میرا خیال ہے ایران کے لیے مسئلہ یہ رہے گا کہ خطے میں بھی اس کی پوزیشن کمپرومائز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, خطہ پورے کا پورا اس سے متاثر ہوگا. قمر چیمہ صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. طاہر اشرف صاحب, آپ سے میں یہ بات جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور بار بار اڑائی جاتی ہیں, اگر بین الاقوامی قوانین صرف کمزور ممالک پر لاگو ہوں اور طاقتور ممالک کے لیے کھلی چھوٹ ہو, تو کیا سمجھتے ہیں یہ انصاف کا کھلا قتل عام نہیں ہے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیے بین الاقوامی قوانین نے کہاں پہ مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے؟ کشمیر میں کیا ہے, فلسطین میں کیا ہے, باقی جگہوں پہ کیا ہے, عراق میں کیا ہے, افغانستان میں کیا ہے, شام میں کیا ہے, یمن میں کیا ہے. بھائی بین الاقوامی قوانین طاقتوروں کے ہیں, وہ جو چاہیں گے اس کے مطابق وہ استعمال کریں گے. ضرورت ہوگی تو وہ کمزوروں کے خلاف استعمال تو ہو سکتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ طاقتوروں کے خلاف استعمال ہوں. جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے 7 اکتوبر سے اب تک, یا پچھلے جو ہے 76 سال سے, کدھر ہے اقوام متحدہ؟ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, کدھر ہے وہ؟ بھئی آپ کو خود اپنا, اگر آپ کا دفاع مضبوط نہ ہوتا, پھر میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں اور بار بار اپنی قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں, میں بار بار قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا فضل و کرم اور احسان نہ ہوتا, اگر ہماری دفاعی جو ہے اور عسکری طاقت مضبوط نہ ہوتی, یہ قوم اور فوج کا اتحاد نہ ہوتا, تو یہ پہلے آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ اسرائیل اور ہندوستان کی تھی. اور اسی لیے ان کی کو آپ کو میں گنواتا ہوں, آپ ذرا گنتے جائیے کہ جو فوجی طاقتیں تھیں جب ان کو تباہ کیا گیا, عراق ایک فوجی قوت تھی, اس کو تباہ کر دیا گیا. آپ دیکھ لیجئے آج عراق کا حال کیا ہے. یمن ایک فوجی قوت تھی, اس کو تباہ کیا گیا, آج اس کا حال دیکھ لیجئے. لیبیا فوجی قوت تھی, اس کو تباہ کیا گیا, آج اس کا حال دیکھ لیجئے. آپ دیکھتے جائیے جو عالم اسلام میں مضبوط فوجی قوتیں تھیں, جن ممالک میں جہاں جہاں وہ تباہ کر دی گئی, ان کا حشر دیکھ لیں. الحمدللہ ہماری جو فوجی قوت ہے, عسکری قوت ہے اور قوم کا اتحاد ہے, اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا. کس طرح کا بے بنیاد پراپیگنڈا ہماری فوج اور ہماری جو ہے اپنا سلامتی کے اداروں اور ان کے خلاف نہیں کیا جا رہا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے, وہ آپ کو کمزور کر کے یہی حشر آپ کا بھی کرنا چاہتے ہیں جو لبنان میں, لیبیا میں, یمن میں, اور آج ہم ایران کو دیکھ رہے ہیں. ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ایک بڑا ظلم ہے, بربریت ہے, سفاکیت ہے, وحشت ہے. شکر ہے کہ عالم اسلام اس کے اوپر بولا تو ہے. عرب ملکوں نے, حالانکہ عرب ملک زخمی بھی ہیں, لیکن انہوں نے اس موقع کے اوپر جس یکجہتی کا ایران کے ساتھ اظہار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس یکجہتی کی ضرورت ہے. اب وقت ہے کہ OIC کی سربراہی اس وقت سعودی عرب کے پاس ہے, اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں ان کا سلامتی کے حوالے سے ایک کردار ہے. وہ تمام OIC کے سربراہان کو مکہ مکرمہ میں بلائے, وہاں پر بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے کہ ہم نے اس جارح کے خلاف, اس قاتل اور سفاک اسرائیل کے خلاف کیا حکمت عملی اپنانی ہے, کیا کرنا ہے. کیونکہ لبنان, عراق, شام, لیبیا, اپنا یمن, ایران, اب اس کے بعد کس کی باری ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس باری سے پہلے ایک لائے عمل مرتب کرنا ہوگا عالم اسلام کو, اور اگر عالم اسلام نے لائے عمل مرتب نہ کیا, اور یہ جو ملیشیائیں ہیں, میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں, اب ان ملیشیاؤں کو ختم کر کے امت کو ایک ہونا ہوگا. یہ جو شیعہ سنی اور فلانا کی تقسیم ہے, اور یہ جو اسلامی عرب ممالک کو اندر سے کمزور کرنے کی سازشیں ہیں,
اب مل کر ان کا مقابلہ کرنا مل کر ان کا مقابلہ اگر کرنا مل ہوگا. کر حافظ صاحب ساتھ رہے گا اور آپ کے جانب بڑھتے ہیں قمر چیمہ صاحب. مل کر مقابلہ کرنا ہوگا, ایک ہو کر آگے بڑھنا ہوگا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کا کردار آپ یہاں پر کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو یہاں پر اب کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, پاکستان کا جو کردار ہے اس میں آج پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو کنڈیم کیا ہے. ہم اس کو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن سمجھتے ہیں, اور ایران ظاہری بات ہے ایز پر UN چارٹر آرٹیکل 51 اپنا حق رکھتا ہے رسپونڈ کرنے کا. ایک تو پارلیمنٹ نے سٹیٹمنٹ دے دی, دوسرا پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی عوام ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, مورلی ہر لحاظ سے ایران کی گلوبل سٹیج پہ سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسرائیل نے جو ایگریشن کیا ہے اور ہمارے پاس ہم اس کو ظاہری بات ہے, اور پاکستان کوشش کر سکتا ہے جی. جیسے سعودی عرب نے ایک کوشش کی ہے, کیونکہ سعودی عرب امریکہ کے بہت قریب ہے, اور ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ جب امریکی صدر مڈل ایسٹ آئے تو وہ صرف سعودی عرب انہوں نے وزٹ کیا, قطر اور UAE, وہ اسرائیل نہیں گئے. تو میرا خیال ہے جس طرح سعودی عرب رول پلے کر سکتا ہے اس طرح پاکستان بھی کوئی رول پلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سعودی عرب رول پلے کر سکتا ہے اسی طرح ہی پاکستان بھی رول پلے کر سکتا ہے. قمر چیمہ صاحب ساتھ موجود رہیے گا. ہم چونکہ بات کر رہے ہیں سپورٹ کے حوالے سے, طاہر اشرف صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پاکستان چونکہ ایران کو سپورٹ کرے گا, ایسے میں آ کے جب ہم نے دیکھا کہ جہاں پر سپورٹ کی بات ہو رہی ہے وہاں پر امریکہ کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ضرورت پڑی تو اسرائیل کی مدد کو آئیں گے. سمجھتے ہیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر حق کے دفاع کو استعمال کرے تو اس کو بھی جرم سمجھا جائے گا. دیکھیے, میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, اتنا سا اسرائیل ہے. اگر آپ اسلحے کے اعتبار سے دیکھیں, موجودہ ریسورس کے اعتبار سے دیکھیں, IT کے میدان میں دیکھیں, تو وہ کہاں کھڑا ہے اور اسلامی دنیا کہاں کھڑی ہے, یہ آپ چیک کر لیں. بات یہ ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اسرائیل نے یہ حملہ نہیں کیا. یہ بھول جائے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل نے خود اپنی مرضی سے یہ حملہ کر دیا. ہاں, یہ ممکن ہے کہ اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے اپنا ویپن نہ دیا ہو, یعنی اپنے اڈے نہ دیے ہوں یا کوئی اس طرح سے کیا ہو, لیکن یہ اسرائیل کی یہ جارحیت امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے, یورپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے, برطانیہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. یہ عالمی امن سے کھیلنے کا جو اسرائیل کو شوق ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے. جس طرح ہندوستان ہندواتا ٹھیک ہے, ان کے جو عزائم ہیں وہ تو بالکل سب کے سامنے آیا ہو چکے ہیں. حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.